السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باہر کون کھڑے بلاؤ جی؟ اندر بیٹھو ہوا اللہ کو گھر جاؤ گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہوا کہ فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے گزار رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آج کی جو سورج غروب ہونے والی ہے اور ڈوبنے والی ہے وہ آخری عشرہ لے کر آنے والی ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے 3 حصے ہوا کرتے ہیں۔ پہلے 10 دن رحمت کا اور جو برکتوں والا، دوسرا مغفرت والا، اور تیسرا آگ سے آزادی والا۔ اور مغرب کے بعد سے ہمیں آگ کے آزادی والے جو عشرے سے ہمیں گزر رہے ہیں۔ اور محترم حضرات، خاص طور پر اس جمعہ میں اعتکاف کے بارے میں اور شب قدر کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آج کی اسلامی تاریخ 20 رمضان ہے، اور یہ 20 رمضان المبارک کو کیا واقعہ پیش آیا وہ بھی بتایا جائے گا۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہمیں اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیں قدم رکھ رہے ہیں، اور 20 جو تاریخ ہے وہ فتح مکہ کی تاریخ ہے۔ فتح مکہ یہ کیا ہے؟ وہی فتح مکہ ہوئے تو مکے کو فتح کرے سو دن ہے یہ 20 رمضان المبارک۔ 10,000 مجاہدین اسلام جو صحابہ تھے وہ دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مکے کے جو سردار تھے، اسلام دشمن طاقتیں تھے، ستا کر اور ان کو ہر طرح کے تکلیفیں دے کر ان کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا تھا ہجرت کرو مدینے کی طرف، مدینے کی طرف چلے گئے، اور چلے جانے کے بعد جب موقع آ گیا، اللہ کا حکم ہو گیا کہ فتح کر لو مکہ، اور فتح ہو گیا مکہ جو 20 رمضان المبارک کے موقع پر ہو گیا، تو مشرکین مکہ حیران تھے، پریشان تھے، اور ہر طرح کی ان کے دلوں میں دہشت پیدا ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہمارے دور حکومت میں ان کو بہت تکلیفیں دیے اور بہت ستائے، اور ان کے صحابہ کو ہمیں بہت پیٹے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیے، اور دینے کے بعد اور وہ مکہ فتح ہو گیا، ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب کیا کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے دلوں میں یہ ڈر تھا اور یہ خوف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک کے موقع پر مکہ المکرمہ کے سرزمین کے اوپر کھڑ کر کہنے لگے، عام معافی کا اعلان ہو گیا
ہے اور عام معاف کر دیے ہیں. ہم ہمیں جو تکلیف دیے ہیں سب کو ہم معاف کر دیے ہیں اور سب کو ہمیں درگزر کر دیے ہیں. اور اس کے بعد اسلام کے جو قوانین ہیں اس کو نافذ کیا جائے گا اور شریعت کو نافذ کیا جائے گا. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی عیسائی ڈرنے کی بات نہیں ہے, کوئی مشرک ڈرنے کی بات نہیں ہے. اسلام امن چاہتا ہے, اسلام شانتی چاہتا ہے, اسلام محبت چاہتا ہے, اسلام امن چاہتا ہے, اسلام بھائی چارگی چاہتا ہے, اسلام ہر طرح کی سہولتیں دینا چاہتا ہے. ہمیں کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہاں پر نہیں آئے, کسی کا سر قلم کرنے کے واسطے ہمیں سرزمین مکہ میں قدم نہیں رکھے اور کسی کو زمین و جائیداد ہڑپ کر کو ان کو یہاں سے بھگانے کے واسطے نہیں آئے اور کسی کو ہمیں تکلیف دینے کے واسطے نہیں آئے. سرزمین مکہ میں رہنا ہے, امن کے ساتھ رہنا ہے. سرزمین مکہ میں رہنا ہے, سچائی کو اپنے دامن میں تھامے رکھنا ہے اور سرزمین مکہ میں رہنا ہے, گناہ کو چھوڑنا ہے. سرزمین مکہ میں رہنا ہے, شریعت کے قوانین کو ماننا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معافی کا اعلان ہے. اگر ہمیں دنیا کے اعتبار سے کوئی بھائی ہمارے اوپر مقدمہ درج کرایا جائے اور کوئی بھائی ہمارے سے لڑ لیا جائے اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہمیں نکلے رہتے ہیں, آخری سانس تک اسے بات نہیں کرتے ہیں اور جنازہ ادھر جاتا ہے کندھا تک بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے, تمام کو پورے کے پورے کو معاف کر دیا. اور نماز پڑھنے کو جب مکہ میں جاتے تھے اونٹنی کی اجڑی ان کے اوپر ڈالا جاتا تھا, ان کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں اور راستے کے اوپر کانٹے بچھایا کرتے تھے اور ان کو پینے کے واسطے پانی تک بھی نہیں دیا جاتا تھا اور صحابہ کو مارا جاتا تھا ایمان کے خاطر اور اسلام کے خاطر. کیا جرم کا؟ وہ جرم یہی تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. یہ الفاظ کہنے پر ان کو مارا جاتا تھا. اور محترم حضرات, یہ اسلام کی تاریخ ہے اور یہ اسلام یہ چاہتا ہے. آج کیا کر رہے ہیں ہمارے ہی افراد, اسلام کو ایک ایسے بدنام کی شکل میں, اسلام کو ایک ایسے سیاہ دھبے کے مانند ہمیں پیش کر رہے ہیں اور آئے بتائے آج ہم نہیں ہیں, آج مولانا نہیں اور کوئی مفتی نہیں, کوئی حافظ صاحب نہیں, کوئی دین کا داعی نہیں, غیر کہتا ہے, غیر مذہب کا بڑا ماننے والا کہتا ہے اگر بائبل کے اندر, اگر بھگوت گیتا کے اندر اور سب سے زیادہ جتنے جو بھی مذہبی کتابیں ہیں اس میں کم لکھا ہے امن اور شانتی کا پیغام, اور سب سے زیادہ اگر امن اور شانتی کا پیغام لکھا ہے وہ قرآن مجید کے آیات کے اندر لکھا ہے, قرآن مجید کے آیتوں کے اندر لکھا ہے, قرآن مجید کے پاروں کے اندر لکھا ہے. اتنا پیارا مذہب ہمیں یہ مذہب ہمیں وراثت میں ملا ہے, ہمیں کوئی اسے یوں ہی چھوڑ دیے ہیں اور کسی باپ کی وراثت بیٹے کو مل دیا جائے اور اس کی جائیداد بیٹے کو آ جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت اس کے ہاتھوں کو نہیں رہتی ہے. ویسا ہی ہماری حالت ہو گئی ہے اور ہمارے باپ دادا پردادا سب مسلمان تھے, ہمیں بھی مسلمان ہو گئے. کل یا پرسوں کی بات کہتا ہوں, تمل ناڈو کے ایک بہت بڑا اداکار کہتا ہے میں اسلام قبول کرنے کے واسطے تیار ہوں اور میں اسلام کی جو تعلیمات ہے سب کے سب تعلیمات میں پڑھ چکا ہوں, وہ کہتا ہے. اور طرح طرح کے اسلام دھیرے دھیرے اسلام کے اوپر اور اسلام کے جتنے جو قوانین ہیں وہ پڑھ کر ایمان قبول کر رہے ہیں. اور کاش, افسوس کے افسوس, ہمارے جو تعلیمات ہیں ہم خود نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے تعلیمات ہیں ہم خود کو معلوم نہیں ہے, ہماری شریعت کے جو باتیں ہیں ہمیں خود معلوم نہیں ہے. اسی لیے محترم حضرات تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ کے باتیں ہمیں یاد رکھیں اور اسلام کی جتنی جو باتیں ہیں ہمیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. محترم حضرات, یہ رمضان المبارک ایسا ہی آئے گا اور چلا جائے گا, مہمان آئیں گے چلے جائیں گے, ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی. ہماری زندگی ایسا ہے کوئی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں ایک
طرف میں سلام پھیرتا، دوسری سلام کا میں کوئی بھروسہ نہیں لیتا، دوسرے سلام کا میں بھروسہ نہیں لیتا، کیونکہ موت ہمارے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، ادھر بھی آ سکتی ہے، ادھر بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں موقع دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رمضان المبارک کا بہترین موقع یہ دیا ہے، اور یہ آفر چل رہا ہے اسلام کے اعتبار سے بہت بڑا آفر ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو 10 دن ہے آخری عشرہ، جس کو آج مغرب سے ہمیں شروع کرتے ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور اس کے جو فضائل ہیں قرآن مجید کے اندر بھی وارد ہوئے ہیں۔ اور محترم حضرات، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اور 10 دن کا وہ اعتکاف کیسا ہے؟ نفل ہے کیا، سنت ہے کیا، واجب ہے؟ یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک آدمی، محلے کا ایک آدمی رکھ لیا، سب کے طرف سے ادا ہو گیا۔ اگر کوئی بھی نہیں رکھ لیا، سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ فرض سنت موقدہ علی الکفایہ کی بات ہے کہ علی الکفایہ اسے کہتے ہیں ایک آدمی غور سے کر لیا تو سب کو ثواب مل جائے گا، اور ایک آدمی بھی نہیں کرا تو سب کو سب برابر گناہ ملے گا۔ اسی لیے محترم حضرات، ہمیں بھی اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کرنے سے، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کو کہتے ہیں، اعتکاف کا لفظی معنی یہ ہے کہ ٹہر جانا اور رک جانا۔ کہاں ٹہر جانا، کہاں رک جانا؟ احادیث کے اندر لکھا ہے مرد مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرے، اور عورت کو بھی جیسا مرد اعتکاف کرتا ہے عورت بھی گھر میں کر سکتی ہے۔ جہاں پر آج کل ہمیں نمازیں پڑھنے کے واسطے گھر میں کمرہ وغیرہ بنایا کرتے ہیں، اسی میں بیٹھ گئے تو اچھی بات ہے۔ عورت کے اوپر بھی سنت موقدہ ہے، بیٹھ گئے تو اعتکاف میں اچھی بات ہے۔ اعتکاف سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اعتکاف میں اعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اعتکاف میں کیا کریں؟ فضول باتیں چھوڑ کر اللہ کی ضربیں لگانا چاہیے، اور فضول باتیں چھوڑ کر دینی مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر و اذکار ہے، اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اعتکاف میں فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر زیادہ زور سے ہنسنا نہیں کرنا چاہیے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر کوئی دنیا کا اخبار نہیں پڑھ سکتا۔ اعتکاف میں بیٹھ کر دوسروں سے فون میں باتیں نہیں کر سکتا۔ اعتکاف میں بیٹھ کر اندر بیٹھ کر بھائی اگر کوئی دوست آیا ہو اس غرض سے کہ میں اس کے پاس اگر بات کروں گا تو میرا وقت گزر جائے گا، مجھے وقت کے ایسا گزر جائے گا، مجھے ٹائم پاس ہو جائے گا، اس بنیاد سے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ گیا، وہاں سے اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، وہاں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ویسا باتیں کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے، فضول کامیں کرنے سے ویسا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سنت موقدہ تھا، اگر اعتکاف ٹوٹ گیا اور وہ اعتکاف ٹوٹ جانے کے بعد اور رمضان کے بعد اس کو رکھنا واجب ہے، اگر نہیں رکھے گا گنہگار ہو جائے گا، اگر نہیں رکھے گا گنہگار ہو جائے گا۔ اسی لیے محترم حضرات، کوئی اگر اعتکاف کی نیت رکھتا ہو، مغرب سے پہلے عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اعتکاف میں یہ نیت کرنا چاہیے، اے اللہ تو نے مجھے چن لیا ہے 10 دن کے اعتکاف کے واسطے، میں تیرے حکم سے اعتکاف کر رہا ہوں، اور مجھے اعتکاف کے پورے 10 دن نصیب کر، اور لیلۃ القدر کی جو رات ہے اسے بھی مجھے نصیب کر۔ اور محترم حضرات، یہ اعتکاف ہی میں لیلۃ القدر کیوں کہا گیا، اور اعتکاف ہی کے جو راتیں رہتے ہیں اور جو رات رہتے ہیں، اور اس میں جو لیلۃ القدر کو کیوں بتایا گیا، اور یہ احادیث کے اندر لکھا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، یہ ایک رات بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں اس
کتاب کی قسم ہم نے ایک رات میں یہ کتاب کو نازل کیے ہیں اور یہ کتاب کو اتارے ہیں۔ وہ رات کیا ہے؟ وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ وہ کیا کتاب ہے، کیا اتارے ہیں؟ وہ قرآن مجید کو اتارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ جگہ پر، لوح محفوظ کہتے ہیں، ایک خاص جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہاں پر قرآن مجید کو جمع کیا گیا تھا اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل امین کو دیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائے ہیں۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے امت مسلمہ کو یہ قرآن مجید کی آیت سنائے ہیں۔ وہاں سے نکلے سو دن، لوح محفوظ سے نکلے سو دن، یہی شب قدر کی دن ہے۔ اور محترم حضرات، یہ شب قدر جو رات رہتی ہے، وہ شب قدر کی رات 1000 سالوں سے، 1000 دنوں سے بھی افضل رات ہے۔ اگر وہ رات مل گئی تو وہ جنت مل گئی دنیا میں، اگر وہ رات مل گئی دنیا کی دولت بھی مل گئی اور آخرت کی بھی دولت مل گئی، اور وہ رات مل گئی تمام کے تمام فضیلتیں حاصل ہو جاتے ہیں اور تمام کے تمام نیک اعمال اس کو کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ وہ رات کون سی رات ہے؟ یہ 10 دنوں میں یہ ڈھونڈنے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے؟ اس سے پہلے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو، وہ یہ تاریخ کو، فلاں تاریخ کو ہے شب قدر، مثال کے طور پر 21ویں رات ہے، وہ جو 20ویں جو رات آج کی رات ہے، آج کی رات ہو یا 27ویں کی رات ہو یا 29ویں رات ہو یا 25ویں رات ہو، یہ ایسے رات ایک تاریخ مقرر کر دی ہے کہ یہ تاریخ میں تھی شب قدر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی بات کہ امت کو سمجھانے کے واسطے، امت کو بتانے کے واسطے گھر سے باہر نکل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر سے باہر نکل گئے کہ میری امت کو بتانا چاہیے فلانی تاریخ کو شب قدر ہے، اس کے اندر کوئی آدمی جاگ لیتا ہے اور کوئی آدمی نیک عمل کر لیتا ہے، فلاں کو پہنچ جاتا ہے اور فلاں حاصل ہو جاتی ہے اسے۔ اگر وہ بتانے کے واسطے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے راستے میں 2 صحابہ کے آپس میں کوئی تکرار ہو گیا، اونچ نیچ ہو گئی اور ہو جاتے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، وہ ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لڑائی جھگڑے کو صلح کرنے میں لگ جانے کے بعد یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات آ گئی کہ فلاں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر بتائی تھی، تو وہ تاریخ میں بھول گیا۔ یہ اتنی بڑی نحوست ہے جھگڑا، اتنی بڑی نحوست ہے جھگڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی چیز کو بھلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث کے اندر منقول ہے، اللہ کو ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو جھگڑالو آدمی ہے، جو جھگڑا کرنے والے ہیں۔ اور اسی لیے یہ حدیث کے اندر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جھگڑا کرنے کے بنیاد پر ان کو چھڑانے کے واسطے چلے گئے۔ وہ تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مصلحت کے بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کچھ حکمت کے بنیاد پر وہ تاریخ کو بھلا دیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن کے 10 راتیں بھی ہیں، اس میں ہمیں تلاش کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کو یہ رات مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چھوٹے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخلہ کر دیتے ہیں۔ اور محترم حضرات، یہ شب قدر بھی مل گئی تو چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھ گیا یہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ جب تک ہمیں توبہ و استغفار نہیں کرتے، ہمارے دل سے دھل نہیں جاتے، ہمارے دل و دماغ سے صاف نہیں ہوتے، اور منکر نکیر جو سوال کے جواب لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ نہیں مٹاتے۔ جب تک توبہ و استغفار نہیں کرتے
تب تک نہیں مٹاتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو آخری عشرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رہے ہیں، اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اس کو ہمیں نعمت جاننا چاہیے۔ نامعلوم آئندہ رمضان ہم باقی رہیں گے یا آپ باقی رہیں گے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے محترم حضرات ہمیں عبادات کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی آدمی نیک نیت سے اور پکے نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو دور کر دیتے ہیں، اس کے لیے جہنم کو دور کر دیتے ہیں۔ وہ کیسا کر دیتے ہیں؟ مثال بتائے ہیں، 3 خندقیں یعنی 3 گڑھے جو کھودتے ہیں اس کے مسافات کے یعنی اس سے دور 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 کر دیتے ہیں۔ ایک گڑھا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ، اس سے بھی زیادہ فاصلہ رہتا ہے۔ ایسے 3 گڑھے پار ہونے کے بعد اس سے بھی دور رکھ دیتے جہنم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے حق میں، اور اعتکاف کرنے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سچے دل سے پکے دل سے اعتکاف کر لیتا ہے، 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا اسے ثواب مل جاتا ہے، اسے ثواب مل جاتا ہے، 2 حج 2 عمرہ کرنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ ہمیں یہاں سے عمرے کے واسطے حج کے واسطے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نامعلوم ہمارا عمرہ قبول کرتے ہیں یا حج قبول کرتے ہیں یا نہیں معلوم۔ اور اسی لیے محترم حضرات یہ جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں اس کے حصول میں لگے رہنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور محترم حضرات جو طاقت آتے ہیں اس پر بھی ہمیں جاگنے کی کوشش کریں۔ جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں جگہ جگہ پر حلقے بنائے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اور ایسے ہی گپ شپ کرتے ہوئے اور ایسے ہی رات گزر جائے، ایسا نہیں۔ کسی کے نمازیں اگر قضا ہو گئے تو اس کو ہمیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ کسی کے وظائف قضا ہو گئے اور کوئی واجب وظائف ہو اور کوئی نفل عبادتیں ہوں ہمیں کر سکتے ہیں۔ کسی کو یعنی قرآن مجید کی آیت پڑھنے آتا ہے اسے ہمیں دوہرا سکتے ہیں، اور کسی کو کچھ چند سورتیں آتے ہیں اسی کو ہمیں پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی نیک باتیں معلوم ہو اسی کو ہمیں دوہرا سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں آتا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اتنا ہی آ سکتا ہے تو یہی ورد ہمیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں آ پہلا کلمہ ہی کیوں نہ ہمیں پڑھ سکتے ہیں۔ محترم حضرات اس کو ہمیں عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر دعائیں بھی کریں۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں جگہ جگہ پر، اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے جان مال آبرو عزت پر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، احادیث کے اندر وہ موجود ہے، کتابوں کے اندر۔ ہماری بات نہیں ہے، علماء کی بات بھی نہیں ہے، حدیث کی بات ہے، قرآن مجید کی بات ہے۔ جب ہمیں شریعت کو چھوڑ دیں گے اور جب ہمیں قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہمیں چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ چلو یہ نیک اعمال تو نہیں کریں گے تو ان کو ہمیں عذاب ایسا دیں گے، ان کے اوپر چکی پیسیں گے اور ان کے اوپر ہر ہمیشہ مسلط ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر ہمیں بادل بن کر ہمیں ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے اوپر مصیبت بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہمارا دار و مدار یہی ہے، ہمارے اسلامی اعمال یہی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں افراد کو کلمہ پڑھا لیے،
کوئی طاقت نہیں ہے. ایمانی طاقت ان کے پاس تھی, ایمانی حرارت ان کے پاس تھی, ایمانی قوت ان کے پاس تھی, اور ایمانی ان کے پاس ایک حکمت تھی. اسی کے بنیاد پر حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو نہیں غیروں کو کلمہ پڑھا لیا تھا. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اسی لیے محترم حضرات, اسلام کے دامن کو ہمیں تھامنے کی کوشش کرے. جو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے گئے ہیں طور طریقے پر, ہمیں اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اتحاد کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی چارے کو عام کرنے کی ہمیں کوشش کریں. تو وما علینا الا البلاغ. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں.